میرے محترم دوستو، تقویٰ کے ذریعے سے ہی انسان کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی عزت ملتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ فقط آخرت کی باتیں ہو رہی ہیں کہ تقویٰ کے ذریعے سے آخرت میں عزت ملے گی۔ چلو دنیا ہی کی کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ سورۃ یوسف کو آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو ذکر فرمایا اور فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی اس قصے کو اللہ رب العزت نے احسن قصص کہا ہے کیونکہ اس سورت کے اندر بہت سارے مضامین ہیں، یا اس سورت کے اندر بہت سارے درس ہیں۔ اس سورت کے اندر دو جماعتوں کا ذکر ہے، ایک جماعت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اور ایک جماعت حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک جماعت تھے، یہ بھی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ کبھی کبھی ایک بندہ بھی جو ہے وہ جماعت کی شکل ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے، لیکن پھر بھی اسے جو ہے ایک امت کہا گیا۔ اسی طرح ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کی جماعت ہے، ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی جماعت ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی امتحان لیا اور ان کے بھائیوں سے بھی امتحان لیا۔ ان کے بھائیوں سے امتحان لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں بیٹھ گئی۔ اب یہ ان کے لیے امتحان تھا، تو وہ امتحان میں ناکام ہوئے۔ اقتلوا یوسف واطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت ابا کے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ اب کیا کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ صالح بن جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے یہی کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے ایک کنویں کے اندر والقوہ فی غیابت الجب، اس کو جو ہے ایک کنویں کے اندر انہوں نے پھینک دیا۔ ادھر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام سے امتحان لیا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله، کہ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنے پاس بلایا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت کی رحمت سے اس گناہ سے بچ گئے، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب وہ جو ان سے امتحان لیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے، وہ ناکام ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے امتحان لیا گیا، وہ کامیاب ہو گئے اللہ کے حکم سے۔ اب جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے تقویٰ کو اختیار کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت بخشی اور انہوں نے تقویٰ کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں نیچے کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس قدر عزت بخشی، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر تہمت لگائی، تو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ عزت بخشی کہ عزیز مصر نے خود کہا یوسف ایھا الصدیق، یوسف تو جو ہے اس بات میں سچا ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر جیل سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت پر بٹھایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے، اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر وہ صلاحیتیں رکھی تھی کہ حکومتی نظام کو سنبھالے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ حکومتی نظام کو سنبھالا۔ ایک وقت آیا کہ قحط سالی پڑ گئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام
کے بھائی جو تھے وہ بھی قحط سالی کے اندر مبتلا تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس قحط سالی کے اندر بھی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو غلہ کی ضرورت پڑی اور آئے، پیسے بھی پورے نہیں لے آئے۔ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ کہ عزیز مصر، ہمیں اور ہمارا جو خاندان ہے انہیں ایک تکلیف پہنچی، ہم بے حال ہو گئے ہیں۔ وجئنا ببضاعة مزجاة، ہمارے پاس غلہ کے لیے پورے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اب فأوف لنا الکیل وتصدق علینا، ہمارے لیے جو ہے وہ اس کو پورا کر دیں، یعنی ہمیں وزن جو ہے وہ پورے کا پورا دے دیں، وتصدق علینا، اور خیرات کر دیں۔ یہ بھی اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ما فعلتم بیوسف، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ تو انہیں جو ہے فی الفور یہ شک پڑ گیا کہ ہمارے علاوہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو کوئی نہیں جانتا تھا، یہ کیسے ہو گیا کہ یہ پوچھ رہا ہے ہم سے عزیز مصر بادشاہ؟ تو انہوں نے فی الفور کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو یوسف ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بنیامین بھائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عزت بخشی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو آدمی یوسف علیہ السلام کی صفت پر زندگی گزارے گا، یوسف صفت بنے گا، اللہ رب العزت اسے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھائیں گے، اور جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا، تقوی اختیار نہیں کرے گا، تو اللہ رب العزت اسے نیچے کر دیں گے، ذلیل کر دیں گے۔